الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کل سے محرم کا مہینہ شروع ہوا۔ تو کل جب مجھے محرم کا چاند نظر آیا تو خیال ہوا کہ یہ مہینے کا بھی پہلا چاند ہے، محرم کے مہینے کا، اور سال کا بھی پہلا چاند ہے کہ اس سے نیا سال شروع ہو رہا ہے، اور دہائی کا بھی پہلا چاند ہے، یعنی 1430 والی دہائی ختم ہو کر 31 شروع ہو رہی ہے، 30ویں دہائی شروع ہو رہی ہے۔ تو کئی طریقے سے یہ پہلا ہے چاند۔ تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھنے کی جو دعا تلقین فرمائی ہے وہ کرنے کی توفیق ہوئی۔ عجیب دعا ہے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، کہ اللہ یہ چاند ہمارے پاس امن لے کر طلوع ہو، ایمان لے کر طلوع ہو، سلامتی لے کر طلوع ہو، اسلام لے کر طلوع ہو۔ یعنی یہ مہینہ جو شروع ہو رہا ہے یا جو سال شروع ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے امن کا پیغام لائے، ایمان کا پیغام لائے۔ اور امن تو در حقیقت وہی ہے جو ایمان کے ساتھ ہو۔ ایمان العیاذ باللہ نہ ہو تو امن بھی بیکار ہے۔ سلامتی ہو اور سلامتی کے ساتھ اسلام ہو، امن کے ساتھ ایمان فرمایا، سلامتی کے ساتھ اسلام فرمایا۔ سلامتی وہی ہے جو اسلام کے ساتھ ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی میں ہو، اللہ جل جلالہ کے آگے سر جھکا کر ہو، اس کے اتباع کی کوشش اور اہتمام کرتے ہوئے ہو تو وہ سلامتی ہے، ورنہ کوئی سلامتی نہیں۔ اور پھر جو عجیب جملہ بعد میں فرما دیا، ربی و ربک اللہ، کہ چاند سے خطاب کر کے کہ اے چاند
میرا رب بھی اللہ ہے، تیرا رب بھی اللہ ہے. یعنی یہ جو دعا مانگی گئی تھی کہ یہ چاند امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام لے کر آئے، تو کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ چاند میں بذات خود کوئی قدرت ہے، یہ چاند کوئی اپنی ذات میں کوئی منحوس یا مبارک ہوتا ہے. اے چاند، تیرے اندر اور تیرے بعد آنے والے اوقات میں جو کچھ بھی ہے وہ میرے پروردگار کا پیدا کیا ہوا ہے. ربی و ربک اللہ، میرا پروردگار بھی اللہ ہے، تیرا پروردگار بھی اللہ ہے. ہم دونوں اللہ تبارک و تعالی ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں. اور ساتھ میں یہ پیغام بھی ہے کہ تیرا پروردگار اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھے جس کام پر لگا دیا تو لگا پڑا ہے اسی میں. جس کام پر تجھے لگا دیا ہے کہ تو چکر کاٹ رہا ہے اور تیرے ذریعے دن رات میں تبدیل ہو رہی ہے، رات دن میں تبدیل ہو رہا ہے، مہینے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سال شروع ہو رہے ہیں ختم ہو رہے ہیں. تجھے جس کام پر لگایا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو وہ کام کر رہا ہے. اور جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا، اللہ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، ان منزلوں کا سفر کرتا رہتا ہے، سفر کرتے رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر یا بڑا ہو کے چھوٹا ہوتا رہتا ہے، چھوٹا ہوتا رہتا ہے، چھوٹا ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ کھجور کی پتلی سی شاخ ہو، ہلال میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر بڑھتا رہتا ہے. تو فرمایا کہ نہ چاند اپنی گردش سے باز رہ سکتا ہے، نہ سورج رہ سکتا ہے. سورج چاند کو پکڑ نہیں سکتا، رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی. ایک نظام ہے، کل فی فلک یسبحون. چاند ہو یا سورج ہو، یہ ہے کہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے. قرآن کریم فرماتا. تو ربی و ربک اللہ میں ایک پہلو یہ ہے کہ اے چاند، تو بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا، میں بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا. تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے. تجھے تو اللہ تعالیٰ نے جس کام پر لگا دیا اس پر لگا ہوا ہے. ذرہ برابر، بال برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا. صدیوں کا نظام اور صدیوں کا حساب پتا ہے کہ کون سی تاریخ میں چاند کہاں ہوگا، کس جگہ ہوگا. سب اسی حساب کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حساب کے تحت چل رہا ہے کارخانہ. تجھے تو جس کام پر لگا دیا وہ تو پورا انجام دے رہا ہے. مجھے جس کام پر لگایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پورا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. یہ توجہ ہے. ربی و ربک اللہ، تیرا پروردگار بھی اللہ، میرا پروردگار بھی اللہ. لیکن آیا میں بھی تیری طرح اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کام پر لگا ہوا ہوں جس کام پر اس نے مجھے لگایا تھا؟ یہ توجہ دلوا دی، ربی و ربک اللہ. اور پھر بعض روایتوں میں یہ دعا بھی اس کے ساتھ شامل ہے کہ اللہم اجعلہ ہلال خیر و یمن و رشد و سعادت. یا اللہ اس چاند کو خیر کا چاند بنائیے، بھلائی کا چاند بنائیے، اور برکتوں کا بنائیے، سعادتوں کا بنائیے. یہ بھی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو بھائی یہ دعا کرنی چاہیے ہر مہینے کے شروع میں جب آدمی چاند دیکھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعائیں بڑی عجیب دعائیں ہیں، یہ مانگنی چاہیے. اگر اصل تو یہ ہے کہ انہیں الفاظ میں مانگی جائیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اور اگر کسی کو جب تک وہ یاد نہ ہو تو اردو ہی میں مانگ لیا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ.
یا اللہ اس کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ خیر بات یہ کہہ رہا تھا کہ محرم شروع ہو گیا، مہینہ شروع ہوا، سال شروع ہوا، سال کی ایک نئی دہائی شروع ہوئی، اور اسی طرح دن آتے جاتے رہتے ہیں، سال گزرتے رہتے ہیں، اور اگر دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورا سال جو پچھلا سال ہے وہ پل جھپکنے میں گزر گیا۔ اگر پچھلے سال کا تصور کرو تو ایسا لگتا ہے جیسے بہت ہی کم وقت میں گزر گیا، پتہ نہیں کس طرح گزر گیا، سال کا سال پورا ہو گیا۔ اور یہ حدیث میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی علامتیں بیان فرمائی تھی، ان میں سے ایک علامت یہ بیان فرمائی تھی کہ یہ تقارب الزمان، زمانہ قریب آ جائے گا۔ زمانہ قریب آ جائے گا کہ معنی یہ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ سال گزرے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے گزر گیا، پل جھپکنے میں ذرا سی دیر میں سال گزر جائے گا۔ تو ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ سال گزر گیا، اتنی ایسا لگتا ہے کہ کل جو سال پچھلا سال جو شروع ہوا تھا وہ کل کی بات اتنی جلدی سے گزر گیا۔ تو مجھے اپنے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرہ، حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی بات یاد آئی کہ بھائی یہ تو دن اسی طرح گزرتے چلے جائیں گے، صبح سے شام ہوگی، شام سے صبح ہوگی، دن گزر جائے گا، ہفتہ گزر جائے گا، مہینہ گزر جائے گا، سال گزر جائے گا، دن تو اسی طرح گزرتے چلے جائیں گے۔ اور عام طور سے ہمارا آپ کا حال یہ ہے کہ ایک زندگی کا ایک پہیہ ایک ڈھپ پر چل رہا ہے، تو وہ چلا جا رہا ہے بغتت، رک کر دیکھنے کی مہلت نہیں کیا ہو رہا ہے۔ جو اپنی روٹین چلی آ رہی ہے، جس طرح صبح سے لے کے شام تک کے جو اوقات جس طرح گزرتے ہیں، وہ ایک روٹین بن گئی ہے، اس روٹین کے مطابق چلے جا رہے ہیں بغتت بھاگے ہوئے، پیچھے مڑ کر دیکھنے کی مہلت نہیں ہے، اور نہ یہ دیکھنے کی مہلت ہے کہ ٹھیک جا رہا ہوں یا غلط جا رہا ہوں۔ صبح اٹھ کے یہ کرتے ہیں، ابھی ناشتہ کیا، اس کے بعد اپنے کام پر نکلے، کام پر گئے، کام سے واپس آئے، آ کر گھر میں داخل ہوئے تو ادھر ادھر کے کام وہ باتیں دیکھی، گھر والوں کے ساتھ بیٹھے، دوست احباب کے ساتھ کچھ وقت گزارا، کھانے کا وقت ہو گیا کھا گئے، کھانے کے بعد سونے کا وقت آ گیا سو گئے، بس اللہ خیر صلی اللہ۔ کوئی یہ فکر یہ دھیان کہ آیا یہ اوقات صحیح گزر رہے ہیں کہ نہیں، ان میں کہیں کوئی کمی تو نہیں ہے، کوئی نقصان تو نہیں ہے، کوئی خامی تو نہیں ہے، اس کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے، چلا جا رہا ہے انسان، بغتت بھاگا ہوا چلا جا رہا ہے، رکنے کا نام نہیں لیتا۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ اگر کبھی سوچنے کا موقع آ گیا کہ پتہ نہیں میں ٹھیک جا رہا ہوں کہ غلط جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر کبھی جب حاضری ہوگی تو کیا جواب دوں گا، تو اس وقت ایک دم سے ایک مایوسی تاری ہونے لگتی ہے کہ ہائے میں نے تو غفلت میں گزار دیا، ہائے میرا تو حال خراب ہے، میں تو گناہوں میں لطپت ہوں، مجھ سے کوئی عبادت نہ ہو سکی، مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی پیش کرنے کے لائق عمل نہ ہو سکا۔ یہ ایک مرتبہ سوچا، پھر وہی بغتت شروع ہو گیا، بجائے اس کے اندر کوئی تبدیلی لانے کے اہتمام کے، پھر وہی کاروبار، وہی دھندا اور وہی روٹین جو بنی ہوئی تھی، اسی کے اوپر پھر بغتت ڈالنا شروع کر۔ پھر کبھی خیال آ گیا، پھر ہائے کر لی، کچھ افسوس کا اظہار کر لیا، کوئی اپنے حالت کے اوپر مایوسی ہونے لگی، مایوسی ہو کے پھر وہ
لیکن تبدیلی لانے کا کوئی پکا ارادہ، تبدیلی لانے کا کوئی مؤثر قدم شاذ و نادر ہوتا ہے، چلا جا رہا ہے آدمی بھاگتا ہوا، اور یہی اسی طرح چلتا رہے گا. دن کے ہفتے بدلتے، دن ہفتوں میں تبدیل ہوتے رہیں گے، ہفتے سال میں، مہینے میں تبدیل ہوتے رہیں گے، مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے رہیں گے، اور دیکھتے ہی دیکھتے انسان کی زندگی کا آخری لمحہ آ جائے. ہمارے حضرت شعر پڑھا کرتے تھے، اللہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ میں دیکھتا ہی رہ گیا نرنگ صبح و شام، میں دیکھتا ہی رہ گیا نرنگ صبح و شام، عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی، عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی. میں تو یہ صبح سے شام تک کے نظارے دیکھتا چلا گیا اور عمر اسی طرح گزرتی چلی گئی، اور پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے، کس وقت تک پیغام آ جائے، بات ختم ہو جائے، پھر مہلت ہی نہ رہے بات درست کرنے کی. تو یہ ایک کیفیت ہے جس سے تقریباً ہر انسان آج کل گزر رہا ہے کہ روٹین چل رہی ہے، وہ رک کے دیکھتا نہیں. اسی کو قرآن کریم میں فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کیسے کیسے عنوان سے قرآن کریم نے متنبع کیا ہے ہمیں. فرمایا تمہیں کثرت یعنی زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی فکر نے غفلت میں ڈالا ہوا ہے. یہ فکر کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسے کما لوں، زیادہ سے زیادہ عزت حاصل کر لوں، زیادہ سے زیادہ شہرت حاصل کر لوں، زیادہ سے زیادہ مقبولیت حاصل کر لوں، اس فکر میں دن رات تم مبتلا ہو، اور اس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے. غفلت میں کائے سے؟ اللہ سے غفلت میں، آخرت سے غفلت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے غفلت میں. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک اسی طرح تم قبرستانوں میں پہنچ جاؤ گے. اگر دھیان نہ دیا تو اسی طرح قبرستان میں پہنچ جاؤ گے، اور اس وقت میں ایسے وقت میں پہنچو گے کہ پھر مہلت اصلاح کی نہیں ہوگی. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. تو ہمارے حضرت فرما دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو دن رات اسی طرح گزرتے رہیں گے، تھوڑا سا رک کر دیکھو اور رک کر اپنے حالات کا جائزہ لے کر لو. یہ جو ہم بیٹھتے ہیں یہاں پر اتوار کے دن عصر کے بعد، اس کا اصل مقصد یہی کہ جو ہم بھاگے جا رہے ہیں نا مکتوب، تو تھوڑا سا بیٹھ کے نظر ڈالیں اور اپنا جائزہ لے کر یہ دیکھیں کہ ٹھیک بھاگ رہے ہیں، غلط بھاگ رہے ہیں، صحیح رخ ہے یا غلط رخ ہے، اور اگر غلط ہے تو اس کو صحیح کرنے کی کچھ کوشش، کچھ فکر پیدا کر لیں. اس مقصد کے تحت یہاں پر جمع ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرما دے. تو بھائی یہ عمر تو گزرتی چلی جائے گی، صبح سے شام اور شام سے صبح ہوتی رہے گی، ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے رہیں گے، مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے رہیں گے. جب یہ ہر سال، جب سال شروع ہو یا مہینہ شروع ہو تو دیکھنا یہ چاہیے کہ کتنا وقت گزر گیا پیچھے اور بیکار گیا یا کم، یا ہمیں اس میں سے صحیح فائدہ ہم نہیں اٹھا سکے. اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہا تھا کہ جب سال گرہ ہوئی تو عقدہ یہ کھلا. وہ لفظوں سے بھی بڑا کھیلا کرتے ہیں. گرہ سال گرہ کہتے ہیں نا، سال گرہ منائی، تو گرہ بھی گرہ کو کہتے ہیں، اور عقدہ بھی، گرہ کھلنا اور عقدہ کھلنا یہ محاورہ بھی ہوتا ہے. تو جب سال گرہ ہوئی تو عقدہ یہ کھلا، یا اور گرہ سے ایک برس جاتا ہے. یعنی عقدہ یہ کھلا کہ گرہ میں جو برس باندھ کے لائے تھے اپنی عمر کے، تو ایک برس اور چلا گیا، ہاتھ سے نکل گیا، کمی ہو گئی. تو اسی لیے میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جب کبھی
ان کی تاریخ پیدائش آتی تھی جسے لوگ سالگرہ سے تعبیر کرتے ہیں، تو اکثر و بیشتر شعر کہتے تھے، شعر میں کہتے تھے مرثیہ عمر رفتہ، یعنی جو عمر گزر گئی اس کا مرثیہ کہ وہ میں نے کس طرح گزاری، تو اس کے اوپر مرثیہ کہہ کر اس پر استغفار کرتے، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے، آئندہ کے لیے کچھ عزم کا اظہار فرماتے۔ تو بھائی ہر سال کے شروع میں ہمیں جو پچھلے سال گزرے ہیں، جو اوقات گزرے ہیں، ان کا مرثیہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف التفات کر کے اب ذرا سا رک کے یہ دیکھنا چاہیے جو بھی اب عمر باقی ہے، جتنے لمحات زندگی باقی ہیں، خدا جانے کتنے ہیں، کچھ پتہ نہیں کب پیغام آ جائے، اس کو کچھ بہتر بنانے کی کوشش کر لینی چاہیے۔ اور بھائی یہ کوئی لمبا چوڑا مطالبہ نہیں ہے، یہ کوئی بہت ہی ناقابل عمل یا انسان کے وسعت سے باہر کوئی مطالبہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا اعلان کر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک جگہ نے قرآن کریم میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا، دیکھو ڈرو نہیں، دین کی طرف آنے میں، ہماری اطاعت کرنے میں ڈرو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی وسعت سے زیادہ، اس کے امکان سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ کسی چیز کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، اس کا مکلف نہیں بناتا۔ اس واسطے ڈرو نہیں، مطالبہ کوئی بہت لمبا چوڑا نہیں ہے، جیسا میں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو بہت لمبا چوڑا مطالبہ نہیں ہے، مختصر کا مطالبہ ہے۔ بعض اوقات جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنا شروع کرتا ہے یا کچھ دھیان آتا ہے چلنے کا، تو بڑے بڑے اونچے درجے کے بزرگوں کے حالات پڑھ کر یہ سوچتا ہے بھئی یہ ہے مقام جو ان بزرگوں نے حاصل کیا، تو میرے بس کا تو ہے وہاں تک پہنچے۔ تو اصل دین کا مقام تو وہ ہے جو فلاں بزرگ نے جو حاصل کیا، تو صحابہ کرام نے حاصل کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جو تابعین نے حاصل کیا تھا، وہ جو بزرگان دین نے کیا تھا، جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا یا جنید الشبلی نے کیا تھا، تو اس کا تصور کرتا ہے اور اپنی حالت دیکھتا ہے کہ میں تو اس کے ہزار میں کیا، لاکھ میں کیا، کروڑ میں حصے کا بھی متحمل نہیں ہوں۔ پڑھ لیا وہ تذکروں میں کہ فلاں بزرگ تھے، وہ عشاء کی نماز سے، عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، فلاں بزرگ تھے وہ رات کو تہجد میں کھڑے ہوتے تو لکڑی کی طرح کھڑے رہتے تھے، اور ان کے اندر بے حس و حرکت کھڑے رہتے تھے، لمبے لمبے قیام، لمبے لمبے رکوع، ساری رات یہی کرتے رہتے تھے۔ پڑھ لیا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور باغ میں اپنے نماز پڑھ رہے تھے، باغ کھجور کا لمبا چوڑا باغ تھا، اس کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز پڑھتے پڑھتے دیکھا کہ ایک دبسی پرندہ جو ہے وہ ایک درخت کے اندر آ کر الٹ گیا، باہر نکلنا چاہتا تھا، نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، تو اس کو دیکھ کر دل میں خیال آ گیا کہ دیکھو یہ میرا باغ کتنا بڑا ہے، کتنا گھنا ہے کہ پرندے کو یہاں سے نکلنے کا راستہ ہی نہیں مل رہا۔ تو وہ یہ خیال آ گیا، اس دمسی پرندے کی طرف خیال چلا گیا، اپنے باغ کی وسعت کی طرف خیال چلا گیا۔ تو جب بعد میں تنبہ ہوا کہ انا للہ، میں نے تو نماز میں بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دینے کے اس پرندے کی طرف خیال چلا گیا، میرا اس باغ کی طرف خیال چلا گیا، تو بہت غمگین ہوئے اور بالآخر وہ سارا باغ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ یہ پڑھ لیا کہ بھئی ایک غزوے کے موقع پر ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ، عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ
ذات الرقاع کے موقع پر اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہرے کے لیے ان کو مقرر فرما دیا تھا کہ پہرا دو. تو انہوں نے سوچا کہ پہرا تو دے رہا ہوں تو چلو نماز ہی شروع کر دوں. یعنی کوئی اتنا لمبا چوڑا کام نہیں تھا کہ باقاعدہ گشتی لگائیں، صرف دیکھنا ہی تھا کہ کوئی دور سے آ رہا ہو تو پتہ لگ جائے. تو نیت باندھ لی نماز کی، نیت باندھ لی، نماز پڑھنی شروع کی. تو نماز کے دوران ہی تیر آ کر لگا دشمن کی طرف. دشمن نے دور سے دیکھا ہوگا، وہاں سے تیر پھینکا، تیر آ کر لگا اور خون کا فوارہ نکلا. نماز نہیں توڑی، نماز جاری رکھی. بعد میں لوگوں نے کہا کہ جی آپ نے کیوں نمازیں توڑی، آپ کے پاس تیر آ کے لگ گیا تھا. تو فرمایا کہ میں نے ایک قرآن کریم کی سورت شروع کر رکھی تھی، اس کے اندر اتنا لطف آ رہا تھا اس کی تلاوت میں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا. تو میں نماز کو توڑنا میں نے گوارا نہیں کیا، یہ پڑھ لیا. فلاں بزرگ تھے، ان کا تقویٰ اتنا اونچا تھا، فلاں بزرگ تھے، ان کی عبادتیں اتنی زیادہ تھیں. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب قاضی بن چکے تھے، قاضی القضات، اور قاضی کے مصروفیات بے انتہا ہو گئی تھی، تب بھی روزانہ دن اور رات میں ملا کر 700 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. 700 رکعتیں. حضرت عبدالرحمن بن زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اپنے خاندان میں سب سے کم نماز پڑھا کرتے تھے. اپنے خاندان میں سب سے کم نماز پڑھنے والے تھے، یعنی صرف 200 رکعتیں پڑھتے تھے دن اور رات میں. سب سے کم پڑھنے والے یہ تھے. غرض بڑے بڑے بزرگوں کے جو حالات پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، بعض اوقات ان کو سن کر اور دیکھ کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بھائی وہاں تک تو وہاں پہنچ نہیں سکتے ہم. تو جب ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے تو بس گویا مایوسی، اور مایوسی ہے تو پھر 2 قدم بھی آگے چلنے کو تیار نہیں. چل جب پہنچ ہی نہیں سکتے تو بس آگے بڑھنے کی ہمت ختم ہو جاتی ہے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل لوگوں کو یہ بہت یہ جملہ سننے میں آتا ہے کہ ہماری نمازیں کیا، ہمارے روزے کیا، لہذا نمازوں کی بھی ہماری ایسی ہے کہ دل کہیں اور دماغ کہیں. تو فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ مجھ سے کسی نے کہا کہ حضرت نمازیں تو پڑھتا ہوں مگر بالکل اب تو مایوسی ہو گئی ہے کہ نمازیں جو ہیں وہ ٹھیک ہوتی نہیں. یہ نمازیں تو ایسی ہیں کہ میرے منہ پر مار دی جائیں گی قیامت کے دن، لہذا نہ ہی پڑھوں یا نہ پڑھوں برابر معلوم ہوتا ہے. کیونکہ یہ نماز ہماری بھی ایسی ہے کہ اس میں دل کہیں ہے، دماغ کہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں، خشوع نہیں، خضوع نہیں. تو یہ تو ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی، تو نہ پڑھوں تو کیا. حضرت نے فرمایا، جواب میں کیا فرمانے لگے، میں نے کہا کہ اللہ کے بندے، یہ یا تو یہ نماز کی مار کھا لو، یا تو اس نماز کی مار کھا لو، یا پھر دوزخ کی مار کھا لو. ابھی تم کہہ رہے نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی، تو نماز کی مار پھر بھی اچھی ہے. نماز کی مار اگر اللہ تعالیٰ نے دے دی تو یہ تو پھر بھی اچھی ہے، لیکن اگر نماز چھوڑی دی تو دوزخ کی مار پڑے گی. تو نماز کی مار پھر بھی بہتر ہے دوزخ کی مار کے مقابلے. غرض کہہ یہ رہا تھا کہ چونکہ بہت بڑے بڑے بزرگوں کے حالات پڑے ہوئے ہیں یا سنے ہوئے ہیں، تو ان کو پڑھ کر اور سن کر یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی وہ تو بہت دین بڑا مشکل کام ہے، وہاں تک پہنچنا ہمارے بس کا نہیں. تو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے. بے شک وہ بزرگ اعلی مقام رکھنے والے، جن کا خشوع اعلی مقام کا، جن کی اطاعت اعلی مقام کی، جن کا رجوع اللہ، جن کا تعلق مع اللہ اونچے مقام کا، وہ بے شک بڑے
اعلی مقام پر ہیں، لیکن ہم میں سے ہر شخص سے یہ مطالبہ نہیں کہ تم اگر ویسے نہ بنے تو تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی، تمہاری اطاعت قبول نہیں ہوگی، یا اگر ویسے نہ بنے تو تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ مطالبہ نہیں ہے، ہر شخص سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ وہ ویسی نماز پڑھے جیسے ابو طلحہ نے پڑھی تھی، ورنہ نماز ختم ہو جائے گی، نماز مار دی جائے گی۔ یہ مطالبہ نہیں ہے۔ بے شک انہوں نے بہت اونچا مقام حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ اس کا کوئی حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے اپنی رحمت سے، یہ دعا کرتے رہنی چاہیے۔ لیکن ہر انسان سے اس مقام تک پہنچنے کا مطالبہ نہیں ہے۔ ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ اگر نہ کرو گے تو تمہیں پٹائی ہوگی یا سزا ملے گی، یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے مطالبہ نہیں۔ تو یا جن بزرگوں کے بارے میں منقول ہے کہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی، ویسا مطالبہ نہیں ہر ایک آدمی سے کہ ہر ایک آدمی ضرور ویسا کرے، اگر نہیں کرے گا تو پکڑ جائے گا۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی کہ صم و افطر و قم و نم، روزے بھی رکھو، افطار بھی کرو، قیام بھی کرو اور سو بھی۔ یہ مطالبہ فرمایا، یہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے بارے میں اطلاع ملی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ سارے دن تو روزے سے رہتے ہیں اور رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں، ساری رات کھڑے کھڑے گزار دیتے ہیں۔ تو آپ نے بلا کر باقاعدہ ان کو بہت اہتمام کے ساتھ فہمائش کی کہ یہ طریقہ صحیح نہیں۔ ان لزوجک علیک حقا، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے۔ وہ بار بار اجازتیں مانگتے رہے کہ یا رسول اللہ اور اجازت دے دیجیے مجھے مزید روزہ رکھنے کی، فرمایا کہ نہیں، اس سے زیادہ اجازت نہیں۔ تو غرض ہر آدمی سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچے۔ اگر وہاں کا سوچنا شروع کرو گے تو دل میں مایوسی پیدا ہونے لگے گی، شیطان مایوسی میں مبتلا کر دے گا، پھر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ میرے پاس بعض حضرات کے خطوط آتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں کہ جی میں نے فلاں کتاب کے اندر فلاں بزرگ کا یہ واقعہ پڑھا، یا فلاں کتاب میں امام غزالی نے یہ بات فرمائی، تو یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کس طرح ہم حاصل کریں، کس طرح مقام پر پہنچیں۔ ارے بھائی، پہلے جو مطالبہ تم سے شروع میں کیا گیا ہے اس کی طرف دھیان کرو، اس کو درست کرنے کی فکر کرو۔ اس مقام تک پہنچنا تم سے مطالبہ نہیں ہے اس کا کہ تم ضرور اس مقام تک پہنچو۔ جو تمہارے کرنے کا کام ہے وہ کرو، اور تمہارے کرنے کا کام بہت لمبا چوڑا نہیں ہے، وہ اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا ہے۔ کیا آسان کر دیا ہے کہ اپنے آپ کو جو فرائض و واجبات سنتیں ہیں ان کو بجا لاؤ۔ فرائض، واجبات، سنتیں، ان کا اہتمام کے ساتھ بجا لاؤ۔ اس کو اپنی کوشش کرو کہ ان کو ٹھیک سے ادا کر سکیں، اپنی کوشش کرو کہ اس کو ٹھیک ادا کرنے، اور جہاں کوتاہی ہو جائے اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کر لو کہ یا اللہ معاف فرما دیجئے، مجھ سے ویسے نہیں بن پڑی جیسے کہ ہونی چاہیے تھی، آپ ہمیں فضل و کرم، بس یہ کام کرو۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو، اپنی آنکھ کی حفاظت، اپنے زبان کی حفاظت، اپنے کان کی حفاظت، اپنے اعضاء کی حفاظت، کہ اس کو یہ گناہ کی طرف نہ جائیں۔ کبھی غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر استغفار کر لو، توبہ کر لو، تجدید عزم کر لو، اللہ اللہ خیر اللہ، بس یہ اتنا کام کرنے کا۔ بہت اونچے اٹھنے کی فکر کرو گے پہلے دن تو گر جاؤ گے، اور اس کے نتیجے میں جتنا کچھ حاصل ہو سکتا ہے وہ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ کام ہمارے حضرت والا نے اللہ حضرت مولانا، میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا ہی ضروری
مقولہ سنا جو ہم سب کے لیے بڑی ہی عظیم ہدایت کا سامان رکھتا ہے اور تسلی کا بھی۔ حضرت نے فرمایا، اب بڑی عجیب بات فرمایا کہ آج کل ہم لوگوں کے ہم لوگوں کی اصلاح میں ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ہم یا تو ماضی میں گم رہتے ہیں یا مستقبل میں۔ ماضی میں کیا گم رہتے ہیں؟ یعنی جب خیال آتا ہے اصلاح کے راستے پہ چلنے کا، تو ماضی میں جتنے گناہ کیے ہیں یا ماضی میں جتنے غلطیاں کی ہیں ان کا دھیان دل پر آ جاتا ہے کہ ارے بھائی تو وہ ہے جس نے یہ کیا، جس نے یہ کیا، جس نے یہ کیا، جس نے یہ کیا۔ تو اپنے ماضی کے گناہوں کو یاد کرتے رہتے ہیں، ماضی کی غلطیوں کو یاد کرتے رہتے ہیں کہ بھائی اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جب ماضی کی غلطیوں کو یاد کرتے ہیں تو ایک مایوسی سی پیدا ہونے لگتی ہے، بھائی تو یہ ہے، تیری حقیقت تو یہ ہے، اب تو کیا بنے گا؟ یہ تو ماضی میں گم رہے، یا پھر مستقبل میں گم رہتے ہیں کہ اگر میں نے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی شروع کر دی، اگر میں دین کے راستے پر آ گیا تو آگے چل کے کیسے قائم رہوں گا، اس پہ قائم کیسے رہوں گا؟ اگر میں نے آج ارادہ کر لیا فلاں گناہ نہیں کروں گا، آنکھ کا گناہ نہیں کروں گا، تو ارادہ تو کر لیا، لیکن آگے مستقبل میں کیسے بچوں گا؟ ارادہ کر لیا غیبت نہیں کروں گا، تو کر تو لیا، لیکن آگے مستقبل میں کیسے بچوں گا؟ آئندہ میرے ساتھ یہ حالات بھی پیش آنے والے ہیں، یہ حالات بھی پیش آنے والے ہیں، اس میں کیسے محفوظ رہوں گا؟ گناہوں سے کیسے محفوظ رہوں گا؟ دین پہ کیسے چلتا رہوں گا؟ دین کے تقاضے کیسے پورا کروں گا؟ آئندہ کی سوچ، تو دو سوچوں میں گم رہتے ہیں، یا ماضی میں کہ بہت غلطیاں ہوئی ہیں مجھ سے، اور یا مستقبل میں کہ آئندہ میں کیا، میرا حال کیا بنے گا اور میں کس طرح اپنی اصلاح کر سکوں گا۔ نتیجہ یہ کہ ماضی میں گم، مستقبل میں گم، ان دونوں میں گم رہنے کی وجہ سے حال گزرا جا رہا ہے، حال کا جو زمانہ ہے وہ گزر رہا ہے، بے عملی میں گزر رہا ہے۔ تو کیا خوبصورت بات فرمائی حضرت نے کہ ارے میاں ماضی اور مستقبل کو چھوڑو، حال کی فکر کرو، جو وقت گزر رہا ہے اس کو دیکھو، وہ کیسا گزر رہا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر لو، اس میں حال کو درست کرنے کی فکر کر لو، یہی حال ماضی بنے گا اور ہر مستقبل حال بنتا جائے گا۔ تو فکر کاہے کی کرو، حال کی کرو، یہ وقت مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اس وقت مجھ سے کیا دین کا مطالبہ ہے، اس وقت میری طرف کون سا فریضہ متوجہ ہے، اس وقت میرے حالات کیا ہیں اور اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے، اس فکر میں لگو۔ شیطان تمہیں ماضی میں مستقبل میں، بھائی ماضی جو ہے وہ گزر چکا، واپس نہیں آ سکتا، مستقبل جو ہے وہ رفتہ رفتہ حال بنے گا، لہذا ان فکروں میں پڑنے کے بجائے حال کو درست کرنے کی فکر کر لو کہ اس وقت مجھ سے جو مطالبہ ہے دین کا وہ میں پورا کر دوں کسی طرح۔ ماضی کا جہاں تک تعلق ہے، جب ماضی کا واحد حل یہ ہے کہ ایک مرتبہ پورے استحضار کے ساتھ اور خضوع و خشوع کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھو اللہ تعالیٰ کے حضور، نماز توبہ کی نیت سے 2 رکعتیں پڑھو، اور اس وقت خوب رو دھو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کر کے گڑ گڑا کر اپنے ماضی کے سارے گناہوں، ساری خطاؤں سے معافی مانگ لو۔ یا اللہ مجھ سے ماضی کے اندر بے شمار گناہ ہوئے ہیں، بہت خطائیں ہوئی ہیں، میں بہت جگہ بہتا ہوں، اے اللہ اپنی رحمت سے سارے میرے گناہوں کو معاف فرما دے، جو خفیہ کیے ہوں وہ بھی، جو علانیہ کیے ہوں وہ بھی، جو حقوق اللہ کے ہوں وہ بھی، جو حقوق العباد کے ہوں وہ بھی،
جو آنکھ کے ہوں وہ بھی، جو کان کے ہوں وہ بھی، جو زبان کے ہوں وہ بھی، اے اللہ سارے گناہ اپنے فضل و کرم سے معاف کروا دیجیے. میں اقراری مجرم بن کر آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف کروا دیجیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک مرتبہ توبہ کر کے 2 رکعتیں پڑھ کے بس ماضی سے فارغ ہو جاؤ. ماضی سے فارغ ہو جاؤ کیا مانا؟ اب یاد بھی نہ کرو. اب ان ماضی کے گناہوں کو جن سے توبہ کر لی ہے ان کو اب یاد بھی نہ کرو. خیال آئے تو جھٹک دو، کسی اور کام میں لگ جاؤ، اس کو یاد بھی نہ کرو. کیونکہ گناہوں کو یاد کرنا بھی، یاد کرنے سے بھی دل میں ایک حجاب پیدا ہو جاتا ہے، ظلمت آ جاتی ہے. لہذا یاد بھی نہ کرو، بھول جاؤ. یوں سمجھو جب کہ ہوئے ہی نہیں. ارے اب کیوں یاد کرتے ہو ان کو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے معاف کر دیا، معاف کر دیا، تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دیا. اب تو قیامت میں بھی تمہارے نامہ اعمال میں بھی موجود نہیں رہیں گے وہ گناہ. جب اللہ میاں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے گناہ ہم نے معاف کر دیے، مٹا دیے، نامہ اعمال سے ختم کر دیا. تم کہتے نہیں میں تو یاد کروں گا ان کو، میں تو اس کا بار بار ذکر کر کے اور بار بار ان کو یاد کر کے پھر دوبارہ. ارے کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ کیا یہ بے اعتمادی کا معاملہ ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا بھول جاؤ. حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے بار بار اس کی تلقین فرمائی. جب ایک مرتبہ توبہ کر چکے اب یاد مت کرو. ہمارے ایک ساتھی تھے، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، ساتھی سے میری مراد یہ کہ ایک سفر کے ساتھی تھے، وہ ان سے ملاقات ہو گئی. ان کو ان کے پیر صاحب نے یہ تلقین فرما رکھی تھی کہ تم رات کو بیٹھ کے اپنے سارے پچھلے گناہ یاد کیا کرو، ان کا مراقبہ کیا کرو گناہوں کا. اب وہ کرتے تھے روز سارے اپنی زندگی میں جو کچھ گناہ ہوئے اس کو یاد کر رہے ہیں، اس کو بیٹھ کے مراقبہ کر رہے ہیں. نتیجہ اس کا یہ کہ گناہوں کو یاد کر کے روزانہ جب یاد کرے گا آدمی، روزانہ اس کا مراقبہ کرے گا تو دل میں مایوسی پیدا کہ جی میں تو دوزخ میں جاؤں. تو بھائی ہمارے حضرت فرماتے ہیں حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم کہ ارے یہ گناہ جو ہے کیا کوئی ذکر ہے؟ ذکر ہے، یہ کوئی دعا ہے تو اس کا معمول بناؤ کہ روزانہ اپنے گناہوں کو یاد کریں. ارے وہ تو گندگی تھی، نجاست تھی، اس گندگی نجاست کا واحد راستہ یہ کہ پھینک دو اس کو، پھینک کے یاد بھی نہ کرو. اس کو بار بار اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. ایک مرتبہ خوب اچھی طرح اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر توبہ کر لو اور توبہ کر کے معافی مانگ کے فارغ ہو، اس کو یاد کرو. اب خود سے خیال آ جائے کبھی غیر اختیاری تو پھر دوبارہ استغفار کی تجدید کر دو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب. ماضی کا تو یہ حال ہے. اب مستقبل کہ آئندہ کیا کریں، آئندہ کیسے ہم حالات اپنے درست کریں گے، آئندہ کیسے ٹھیک کریں گے. تو ہمارے جو فرماتے تھے اس کا راستہ ہے دعا. جب کبھی مستقبل کا خیال آئے کہ یا اللہ مستقبل میں یہ واقعات پیش آنے والے ہیں، یہ حالات پیش آنے والے ہیں، اس میں کیسے بچوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا. جب بھی خیال آئے تو مانگ لو، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں آنے والے برے حالات سے. اے اللہ پتہ نہیں کن حالات سے سابقہ پیش آئے گا، کیسے کیسے ماحول میں جاؤں گا، کیسے کیسے دائیں اور محرکات دل میں سامنے آئیں گے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان دائیں اور محرکات کے سر سے مجھے بچا لیجیے. بس آگے چل مستقبل کا معاملہ یہ کر لو. ماضی کو بھول جاؤ استغفار کر کے، توبہ کر کے. مستقبل کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو اور اس کی پناہ مانگتے رہو. حال کو درست کرنے کی فکر کرو کہ یہ وقت جو گزر رہا ہے اس میں مجھ سے کیا مطالبہ ہے، وہ میں ٹھیک ادا کر دوں. اتنی سی بات ہے. اس میں بھی پھر غلطی ہو جائے پھر معافی مانگ لو، پھر غلطی ہو جائے پھر معافی مانگ لو. تو مطالبہ کوئی بہت ناممکن العمل مطالبہ نہیں ہے. مطالبہ یہ ہے کہ سیدھے سادے
طریقے پر اپنے آپ کو صحیح راستے پر چلانے کی فکر کرو اور کوشش کے لیے قدم بڑھاؤ، کوشش کے لیے قدم بڑھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے مانگو، یا اللہ قدم تو بڑھا دیا ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے اس منزل تک پہنچا دیجیے، اصلاح کی منزل تک پہنچا دیجیے۔ دو کام کرتے رہو۔ حضرت حکیم المقصد صلی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ جب دو کام آدمی کر لیتا ہے کسی بھی مقصد کے لیے، ایک یہ کہ جتنی کوشش انسان کے بس میں ہے وہ کوشش کرے جتنی بس میں ہے، اور اس کوشش کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے مانگے کہ یا اللہ اتنی کوشش تو میں نے کر لی، اب اس کوشش کو کامیاب بنانا اور مجھے گناہوں سے بچانا یہ آپ کے قبضے قدرت میں، اپنے رحمت سے مجھے بچا لیجیے۔ دو چیزیں جب آدمی جمع کر لے، ایک کوشش، دوسرے دعا اللہ تبارک و تعالی سے، تو فرمایا کہ بس بندے کا کام پورا ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالی کیا انشاءاللہ معافی ہوگی۔ جب دو کام کر لیے اور فرمایا کہ وہی دو کام ہیں جو یوسف علیہ السلام نے کیے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، آپ اندازہ کرو کہ کیسے فتنے سے دو چار ہوئے۔ گھر میں ہے، ایک عورت ہے، وہ عورت بھی بڑی صاحب حسن و جمال بھی ہے اور صاحب اقتدار بھی ہے، اپنی آقا کہلاتی ہے، اور وہ دروازے میں تالا ڈال کر گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اندازہ لگائیں۔ اور ادھر یوسف علیہ السلام کو فرشتے نہیں ہیں، یہ بھی انسان ہے، بشر ہے، بشر بھی بشر کامل ہے، بھرپور جوانی کا زمانہ ہے، اس وقت میں دعوت دی جا رہی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام نے یہ کیا کہ ایک طرف تو دروازے کی طرف بھاگے باہر نکلنے کے لیے، حالانکہ آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ زلیخا نے دروازوں پر تالا ڈال دیا ہے، لہذا بظاہر نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن سوچا کہ میرے بس میں اتنا ہی ہے کہ دروازے تک پہنچ جاؤں، میری کوشش اتنی ہو سکتی ہے کہ میں دروازے تک پہنچ جاؤں، میرے بس میں یہ ہے۔ وہاں تک پہنچ گئے بھاگ کر دروازے تک، اور پھر اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تصرف عنی کیدہن واصب الیہن واکن من الجاہلین، کہ یا اللہ یہ آزمائش پیش آ گئی ہے، جب تک آپ مجھے اس فتنے سے نہیں بچائیں گے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ ایسا نہیں کہ خیال بھی نہ آیا ہو گناہ کا، خود قرآن کہتا ہے لقد ہمت بھی وہم بہا، ان کے دل میں خیال بھی آیا تھا گناہ کا، لیکن اس گناہ کے خیال کے موقع پر دو کام کیے، اپنے کرنے کا جتنا کام تھا دروازے تک پہنچنے کا وہ کر گئے، اور پھر باقی کو کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ اللہ اتنا میرے بس میں تھا، باقی اب بچانا آپ تک۔ جب یہ کر لیا تو فرمایا کہ الف یا سیدہ هذه الباب، وہاں دروازے جو تالے پڑے تھے ٹوٹ گئے، اور خود زلیخا کا شوہر سامنے کھڑا ہوا نظر آ گیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ دو کام کیے، اپنے کرنے کا کام یہ تھا کہ دروازے تک جائے، اور پھر اللہ سے مانگا، یہ دو کام کر لیے تو اللہ نے اپنا کام کیا۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اسی کو فرماتے ہیں کہ گرچہ رکھنا نیست عالم را بدید، گرچہ رکھنا نیست عالم را بدید، خیرہ یوسف وار بھی باید دوی، کہ اگرچہ اس دنیا کے اندر بھی تمہیں رکھنا نظر نہیں آ رہا، کوئی نکلنے کی جگہ نظر نہیں آ رہی، گناہوں سے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن اس طرح بھاگو جیسے یوسف علیہ السلام بھاگے تھے، اپنی استطاعت کے تک بھاگو، اور پھر اللہ تعالیٰ کو پکارو تو اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے۔ تو بھائی
یہ سارا کام جو ہے یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ ناقابل عمل ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے پیدا فرمائے. تو یہ کوشش کر لیں اور دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا. تو بات جو عرض کرنا چاہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ بھائی عمر تو گزرتی جا رہی ہے، سال گزر رہے ہیں، دن گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ جب ایک دم سے اللہ بچائے وقت ایسی حالت میں آ جائے جب حسرت ہو اور حسرت کی وجہ سے کچھ کرنے کا موقع نہ رہے، کرنے کا موقع نہ رہے. جیسے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو کہ جب بڑھاپا آئے گا تب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے؟ یا بیماری کا انتظار کر رہے ہو کہ بیمار جب ہو جائیں گے تب کریں گے؟ ارے ابھی تو صحت ہے، قوت ہے، عمر ہے، وقت ہے، فرصت ہے، اس وقت سب کچھ کر سکتے ہو. ایک وقت آنے والا ہے سب رخصت ہو جائیں گے، فرصت بھی چلی جائے گی، صحت بھی چلی جائے گی، عمر بھی ختم ہو رہی ہوگی، کچھ نہیں کر سکو گے. تو اس بات کا مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے کہ اس گزرتی ہوئی عمر کو قدر کرتے ہوئے کچھ اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائے. اصلاح کا پہلا قدم یہی ہے کہ توبہ، اپنے سابق اعمال کے اوپر، سابق زندگی سے توبہ اور استغفار، 2 رکعتیں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے ساری سابق زندگی کی خطاؤں گناہوں سے توبہ استغفار کریں. اور توبہ کی بھی ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ 2 قسمیں ہیں، ایک توبہ اجمالی، ایک توبہ تفصیلی. توبہ اجمالی تو یہی ہے کہ 2 رکعتیں پڑھی اور پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب معافی مانگی، ندامت کا اظہار کیا، آئندہ اس گناہ کی طرف نہ لوٹنے کے عزم کا اظہار کیا. یہ توبہ ہو گئی، انشاءاللہ معاف ہو گئے. لیکن شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ جن گناہوں کی تلافی شرعاً واجب ہے ان گناہوں کی تلافی بھی ضروری ہے. محض زبان سے توبہ کرنے سے وہ معاف نہیں ہوتی. بعض گناہ تو ایسے ہیں جو زبان سے توبہ کر لی معاف ہو گئے. ایک شخص نے فرض کرو نگاہ کا غلط استعمال کیا تھا، توبہ کر لے گا معاف ہو جائے. ایک شخص نے کوئی گانا سن لیا تھا، کوئی موسیقی سن لی تھی، وہ توبہ کر لے گا معاف ہو جائے. کسی شخص نے جو ہے برے خیالات جان بوجھ کر دل میں لایا تھا، توبہ کر لے گا معاف ہو جائے گا انشاءاللہ. یہاں تک کہ اللہ اعوذ باللہ کسی نے نشہ کر لیا ہو، کسی نے بدکاری کی ہو، اعوذ باللہ، سب ایک توبہ سے معاف ہو جائے. لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو صرف توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے، ان کی تلافی بھی شرعاً واجب ہوتی. مثلا اگر نمازیں چھوڑی ہیں تو نمازوں کی قضا واجب ہے، روزے چھوڑے ہیں تو روزوں کی قضا واجب ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کی تو زکوٰۃ جو جتنی ادا نہیں کی وہ ادا کرنی ضروری ہے، حج فرضہ نہیں کیا وہ حج کرنا ضروری ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ محض توبہ سے معاف نہیں ہوتی بلکہ وہ تلافی بھی ضروری ہے. تو توبہ تفصیلی اس کو کہتے ہیں کہ جن چیزوں کی تلافی ضروری ہے ان تلافی کے کام میں لگ جائے. کسی کا حق مارا ہے تو اس کو حق پہنچانا ضروری ہے یا اس سے معافی مانگنا ضروری ہے. تو یہ تلافی جو ہے یہ توبہ تفصیلی کہلاتی ہے. توبہ اجمالی تو اتنی مشکل نہیں ہے، آسان ہے، 1 لمحے کے اندر 1 منٹ میں ہو سکتی ہے، جلدی ہو سکتی ہے. لیکن توبہ تفصیلی کے اندر آدمی کو کچھ کرنا پڑتا ہے. مثلا جو نمازیں رہ گئی تھی اور نہیں پڑھی ان کی قضا واجب ہے. تو اب ہر مسلمان کے ذمے یہ ضروری ہے کہ وہ اس بات کا
کی ایک فہرست بنائے کہ میرے ذمہ کتنی نمازیں واجب ہیں. جب سے میں بالغ ہوا یا عورت ہے تو جب سے وہ بالغ ہوئی اس وقت سے اس کے ذمہ نمازیں فرض تھیں. اس کے بعد آیا اس نے فوراً پڑھنی شروع کر دی تھی اور کوئی نماز چھوٹی نہیں. الحمدللہ ایسا ہوا تو بہت ہی اچھا, بڑی نعمت ہے. اور الحمدللہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس طرح بھی ان کی کوئی نماز چھوٹی نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے. لیکن بیشتر حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ فوراً نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی. جب ذرا بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد سے پابندی شروع ہوتی. تو ایک وقت ایسا گزرا ہے جس میں کہ نمازیں قضا ہوئی ہیں, چھوٹی ہیں. اس کا اگر صحیح حساب ہو سکے تو صحیح حساب کر کے, اور اگر صحیح حساب یاد نہیں ہے تو کم از کم محتاط اندازہ لگا کر اس کا حساب اپنے پاس لکھ کر کہ میرے ذمے اتنے سالوں کی, اتنے مہینوں کی, اتنے دنوں کی نمازیں میرے ذمے فرض ہیں, اور آج سے میں اس کو قضا کرنے کا آغاز کر رہا ہوں فلاں تاریخ سے, اور یہ عزم کرتا ہوں کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا پڑھا کروں. فجر کے ساتھ فجر کی قضا, نیت بھی اس کی یہ ہے کہ میرے ذمے جو سب سے آخری نماز میرے ذمے فرض ہے, یا یوں کہہ لو کہ اور زیادہ بہتر ہے کہ جو سب سے پہلی نماز مجھ سے جو قضا ہوئی ہے میرے ذمے فجر کی, وہ پڑھ رہا ہوں. یہ نیت کر کے پڑھ لو. اور میں ہر روز ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھتا جاؤں گا. اگر میں اپنی زندگی میں ان نمازوں کو پورا ادا نہ کر سکا تو میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے ترکے سے اس کا فدیہ ادا کیا جائے. یہ وصیت نامہ لکھتے ہیں. اس کے بغیر بھائی ذمہ داری پوری نہیں. کوئی مشکل کام ہے, صرف اتنی بات ہے کہ ذرا حساب لگانے میں تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہوگی. ذرا عام طور پہ لوگوں کو یاد نہیں ہوتا, تو یاد نہ صحیح ایک تقریبی اور احتیاطی تقریباً حساب لگا لو. اگر سوچو 2 سال بنتے ہیں 2 کے 2.25 کر لو, تھوڑا سا اضافہ کر لو تاکہ کوئی چیز رہے نہیں. اور اس میں یہ نیت کر کے ہر روز ایک نماز کے ساتھ ایک نماز, نفلیں مت پڑھو, چاہے نفلوں کی وجہ یہ قضا پڑھو, اور قضا پڑھ کے کسی طرح قضا کو پورا کر لو یہاں تک کہ قضا نمازیں پوری ہو جائیں. نہ ہوں گی تو وصیت نامہ لکھا ہوا ہے, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معافی ہوگی کہ بھئی اپنی طرف سے میں نے یہ کام بھی شروع کر دیا تھا اور وصیت نامہ بھی لکھ دیا تھا. یہی حال روزوں کا ہے. اگر روزے چھوٹے ہیں تو جتنے روزے چھوٹے ہیں اس کا حساب لگا کر اسی طرح وصیت نامہ لکھ کے رکھ دیں, یہ کریں. اور تیسرا کام جو ہے بھائی زکوٰۃ کا, اگر کسی کی ذمہ واجب ہے اس کا بھی اسی طریقے سے کریں. تیسرا جو اہم کام ہے وہ یہ, اور وہ ہے ذرا مشکل اس معنی میں نہیں کہ کوئی پہاڑ ڈھونے پڑتے ہیں, اس میں مشکل اس معنی میں کہ انسان کا نفس بہت اس میں انسان کو بہکاتا ہے. وہ ہے حقوق العباد, بندوں کے حقوق. کسی کا مال واجب تھا نہیں دیا, اس کا ادا کرنا. اس سے بھی زیادہ تک یہ کہ کسی کی اگر حق تلفی کی ہے کسی بھی طرح, غیبت کر کے, دل آزاری کر کے, دل دکھا کر, اس سے اس کی معافی مانگ. یہ کام ایسا ہے کہ ایک تو جب آدمی ایک دم سے اصلاح کی طرف آتا ہے تو پیچھے دیکھتا ہے کس کس کا پتہ نہیں میں نے دل دکھایا ہوگا, کس کی غیبتیں کی ہوں گی, کس کا حق مارا ہوگا, کس کی حق تلفی کی ہوگی. اس کا حساب کرنا بڑا مشکل. پھر اگر کی بھی ہو تو اب جا کے ان سے معافی مانگنا مشکل لگتا ہے. لیکن بھائی یہ ایک مرتبہ دل پہ آرے چلانے کی والی بات ہے. ایک مرتبہ دل پہ آرے چلا دے آدمی اور اس کی غرض سے اپنا ایک خط لکھ دے, مختصر سا خط, کہ میں نے آپ کی جو کوئی حق تلفی کی ہو
تو میں آپ سے اس کے اوپر معافی مانگتا ہوں، آپ پر اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ ہمارے بزرگوں کے یہاں ایک کلمہ مشہور تھا کہ بھئی ہمارا کہا سنا معاف کر دینا، یہ بڑا پیارا جملہ تھا۔ جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو کہتے کہ بھئی ہمارا کہا سنا معاف کر دینا۔ چلو یہی لکھ دو کہ بھئی میں آپ کی طرف خط لکھ رہا ہوں، آپ کے ساتھ میرا وقت گزرا ہے، آپ کے ساتھ تعلقات رہے ہیں، میں آپ پتہ نہیں کوئی کہاں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، میں آپ سے اپنے قید سنے کی معافی مانگتا ہوں۔ یہ خط لکھ کے اپنے جو اہل تعلقات ہیں ان کے پاس بھیج دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ فریضہ بھی ادا ہو جائے۔ یہ ہے توبہ تفصیلی۔ توبہ اجمالی ایک مرتبہ کر بیٹھو، اس کے بعد پھر توبہ تفصیلی اس طرح کر لو تو الحمدللہ اس عمل کے نتیجے ماضی کا قصہ بات ہو گیا، ماضی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب پھر حال کی فکر میں لگو، اس کو درست کرنے کی کوشش کرو، عبادات کو، معاملات کو، معاشرت کو، اخلاق کو درست کرنے کی فکر کرو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، جہاں کہیں غلطی ہو جائے پھر توبہ کر لو، پھر استغفار کر لو۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ کام کرتے رہے ساری زندگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے اپنی منزل تک۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اعمال یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو اپنے رحمت سے معاف فرما دے، مکمل مغفرت فرما دے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہماری مکمل مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے جن جن گناہوں کی ہمیں تلافی کرنی ہے اللہ اس کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، منکرات اور معاصی سے اور فواحش و منکرات سے اے اللہ ہماری، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کو اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان سب کے دلی مرادوں کو عافیت اور آسانی کے ساتھ پورا فرما دے۔ اللہم یا ارحم الراحمین لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين۔ اللهم ربنا اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا